ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. خان صاحب، آج اسلام آباد میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں آپ نے مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج کیا ہے، یہ احتجاجی جلسہ تھا آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اور ارلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں. کیا اس طرح کے جلسوں سے آپ حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ اگر کوئی لانگ مارچ ہونا ہے تو اس کی فائنل کال پھر کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام جتنے ناظرین ہیں، سب پاکستانیوں کو جو ہے ذی الحجہ کا اور چاند ہے آج اسٹیج سے ہم نے دیکھا، تو بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ کرے کہ اس سال یہ حج پاکستان کے لیے اچھی خوشخبری لائے. دیکھیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارے پاس راستہ سیاسی ہی ہے، اور اس میں اگر آپ نے لانگ مارچ کی بات کی تو ایک تو ہم نے لانگ مارچ کی تھی جو کی آزادی مارچ تھا، اس کے ساتھ جو حکومت نے ظلم اور زیادتی کی وہ سارا آپ کے سامنے تھا. آج کا تو ایک جو جلسہ ہوا ہے وہ مینلی تو راولپنڈی اسلام آباد کا تھا، کچھ گرد نواح کے ورکر بھی آئے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ایک پوزیشن واضح کرنی تھی اور ایک عوام کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دینی تھی کہ عوام اس حکومت کو نہ تو قبول کرتی ہے، نہ اس امپورٹڈ رجیم چینج کو، اور نہ ہی اس کی امپورٹڈ مہنگائی کو، جو لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا جن انہوں نے بوتل سے نکال دیا ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ جس طرح سے اب یہ عید بقرعید آ رہی ہے اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں کہ کسی کے پاس قربانی کے جانور خریدنے کی نہ پیسے ہیں، نہ قصائی کو دینے کے پیسے ہیں، اور سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا حج اس امپورٹڈ حکومت میں ہے. 10 لاکھ روپے کا مہنگا حج ہے جو کوئی عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا اس سے یہ حکومت چلی جائے گی، تو دیکھیں، جلسے سے حکومت نہیں جاتی، لیکن جلسہ ایک اگر عوامی حکومت ہو یا ایک سیاسی حکومت ہو تو ان پہ ایک بہت بڑا پریشر پڑتا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے عوام کی طرف سے کہ ایک بار پھر اسلام آباد میں عوام کا ایک سمندر آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہیں اس کی طرف عمران خان صاحب بھی، میں خود بھی اور باقی لیڈرشپ بھی اس طرف اب جائے گی، اور وہاں سے ہم انشاءاللہ جیت کے واپس آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو سیاست میں تو عوام جس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی علی محمد خان صاحب. آپ ضمنی الیکشن میں جو پنجاب کے الیکشن ہیں، یہ جو سندھ میں ہو رہے ہیں، اس میں آپ بالکل جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کریں گے کیا؟ کیونکہ آپ اس حکومت کو تو مان نہیں رہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، پھر آپ پنجاب کی حکومت کو بھی نہیں مان رہے تھے اور اس کے لیے آپ عدالت بھی چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. اب جن لوگوں کو آپ الیکشن لڑوا رہے ہیں، الیکشن لڑوانے کے بعد یہ کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ اور جب آپ حکومت کو نہیں مان رہے تو بائی الیکشن میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن بائی الیکشن میں تو جو 25 سیٹیں جو ڈسکوالیفائی ہوئی، ڈسمس ہوئی، جن کو گیا اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے بعد، تو ان میں سے تو جو 20 بائی الیکشنز ہیں اس میں تو حصہ اس لیے لینا ضروری ہے کہ ہم میدان تو خالی نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک مرکز میں ہے تو مرکز میں جو ہمارے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ان کی ایک ویژن ہے یا وزڈم ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ امپورٹڈ حکومت کو ایک لیجیٹیمیسی، ایک قانونی حیثیت ملتی ہے اگر آپ مرکز میں، جہاں شہباز صاحب کو لانچ کیا گیا امپورٹڈ حکومت کے طور پہ ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں ہم نے نہیں بیٹھنا، باقی صوبوں میں ہم ہیں، وہاں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مناسب وقت پہ جس طرح مرکز سے استعفے دیے جا چکے ہیں، تو جہاں ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا اور جہاں انشاءاللہ بننے جا رہی ہے پنجاب میں ایک بار پھر، تو وہاں سے استعفے دینا یا اسمبلیاں توڑنا وہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، وہ بھی ہمارے کارڈز میں موجود ہے. نہیں، اگر ضمنی الیکشن میں آپ کو خاطر خواہ نمبر پنجاب میں نہیں ملتے اور آپ وزارت اعلیٰ نہیں لے سکتے تو پھر آپ پنجاب سے بھی استعفے دے دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو آپ ایک اور بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ استعفیٰ دینا، احتجاج کرنا، واک آؤٹ کرنا، یہ سیاست میں آپ کے پاس کچھ یا آپ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں سیاسی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت بنا کے پنجاب اسمبلی توڑنا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ ابھی بات وہ بہت جلد ہو جائے گا، وقت کافی پہلے ہے. اس وقت ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی یہ 20 سیٹیں جو تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نے جیتنا ہے. صحیح ہے.
ابھی علی محمد خان صاحب، ملک کو جو معاشی بحران کا سامنا ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، یقینی طور پہ آج آپ مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں، آپ کو ان سنگینی کا اندازہ بھی ہے، لیکن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں، اور آپ کی وجہ سے IMF ہو یا دیگر انٹرنیشنل جو لینڈنگ ایجنسیز یا ادارے ہوں، انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ اعتماد نہیں کر پا رہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، اور عمران خان اور ان کے ہواری پاکستان سے زیادہ دوبارہ حکومت میں آنے کا سوچ رہے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے ایسے نا کہ گھر کا بجلی بل کاٹا ہے، تو جب یہ لوگ باہر کی طاقتوں سے مل گئے اور انہوں نے باہر کی مداخلت سے عمل پیرا ہو کے یہاں ایک امپورٹڈ رجیم بٹھانے میں اپنا کردار ادا کیے ہوئے لوگ بیٹھ گئے ایک حکومت کے طور پہ، تو جب بھی گھر میں باہر سے گھر کے بیٹی کے ساتھ مل کے ڈاکو اندر آتا ہے تو گھر کا ماحول تو نارمل نہیں رہتا۔ ملک تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، 6 کا GDP کا ہم ٹارگٹ ٹچ کر رہے تھے، اور نہیں، اس میں ڈاکو کون ہے؟ اس میں ڈاکو کون ہے علی محمد خان صاحب؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا، ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، اس میں ڈاکو کون ہے علی محمد خان صاحب؟ اس میں ڈاکو کون ہے؟ آپ کی امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے، یہ جب بیٹھ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے حالات ہم نے خراب کیے ہیں انہوں نے؟ جب آپ باہر کی طاقتوں سے مل کے ایک الیکٹڈ حکومت کو اس کا تختہ الٹتے ہیں، تو جب آپ ایک غیر جمہوری طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا یہ ضمیر انہوں نے نہیں بیچے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طریقے سے آئے ہیں؟ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد میں اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ کلنک کا ٹیکہ بھی ان کے لگا ماتھے پہ کہ یہ اپنی سیٹوں سے محروم ہو گئے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے علاقے میں جا کے آپ کو لوٹا کہا جائے۔ یہ سارا کچھ جب انہوں نے کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عام حالات پھر ہیں؟ عام حالات تو نہیں، ملک تو ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ مہنگائی کا ایشو ہمارے دور میں بھی تھا لیکن کنٹرول تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کریں گے، 3 گنا بڑھا دی۔ تو اس پہ کوئی ان سے سوال پوچھے گا کہ آپ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے آئے تھے، آپ نے تو صرف نیب پہ شبخون مار کے اپنے کرپشن کی کیسز بچا لیے، باقی تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ شہباز شریف تو ہمیں 2 چیزوں میں نظر آئی، ایک مہنگائی میں اور ایک احتساب کے عمل کو ختم کرنے میں۔ لیکن علی محمد خان صاحب، ایک سوال یہ ہے، آپ وفاداریاں ان پہ بدلنے کا الزام لگاتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں جی سندھ ہاؤس میں پیسہ بھی چلا، یہ معاملات رہے، اس کو آپ ثابت نہیں کر پاتے۔ آپ ان کو ڈاکو کہتے ہیں، ڈاکو کس بیس پہ کہتے ہیں؟ جو مقدمات، جو احتساب آپ نے کرنا تھا اس کے آپ نتائج نہیں حاصل کر سکے۔ پھر یہ جو بنیادی طور پہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کی کردار کشی تک چلے جاتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے آخر؟ اس کو ثابت کیوں نہیں کر پاتے آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مہنگائی سے بھی بڑا مسئلہ۔ دیکھیں، یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اصل چیز جس پہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ لیکن 1947 میں نہ آپ سے نہ میں تھا، میرے دادا اور آپ کے بھی بزرگوں نے اس میں کردار ادا کیا، ملک کو انہوں نے آزاد کر لیا۔ کیوں آزاد کیا؟ کیا جب ہم غلامی میں تھے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا؟ کیا اس زمانے میں ہم کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا ذریعہ روزگار نہیں تھا؟ کیا سانس نہیں لے رہے تھے، پانی نہیں پی رہے تھے؟ سب کچھ کر رہے تھے، ہم غلام تھے، غلامی سے نکلے۔ لیکن اگر اس وقت کے ہمارے پرکھوں اور قائد اعظم کو یہ پتا ہوتا کہ آزادی کے 70 سال بعد کوئی نسل ایسی آئے گی جو انہی کی طرح کچھ اور نیلی آنکھوں والوں کے جولی میں غلامی کو جو ہے وہ پسند کرے گی اور آزادی کو گروی رکھ دے گی، آپ مجھے بتائیں ان کے قبروں میں ان پہ جو ہے وہ تکلیف کا عمل گزر رہا ہوگا۔ یہ کہاں سے روا ہے کہ ایک بڑی طاقت فیصلہ کر دے کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو گراؤ، اس کو ہٹاؤ اور اس کو کامیاب کرو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقی آزادی ہے کہ باہر سے اتنی مداخلت کو ہم الاؤ کریں؟ لیکن علی محمد خان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، علی محمد خان صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آج کے دن کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ بھی 1-2 ٹیلی ویژن چینلز نے بھی چلایا کہ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو دستے راز ہیں، وہ گئے امریکہ میں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک عہدیدار سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ پچھلی باتیں بھول جائیں اور لیٹس موو آن۔ اب یہ بھی ویسی ہی بات ہے جیسی بات آپ کر رہے ہیں، جیسی آپ سازش کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو بھی یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ بظاہر تو جو ساری باتیں ہیں پولیٹیکل نیریٹو کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے نا،
اس حساب سے تو آپ کو ایک مل رہا ہے، فیڈ بیک عوام کا مل رہا ہے، عوام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن آرگینک وے میں غلامی سے نجات دلانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا آئی ایم ایف سے آپ نے جان چھڑوا دی تھی؟ کیا فیٹف سے آپ نے جان چھڑوا دی تھی؟ جو انفلوئنس ہے یورپ کا اس سے آپ نکل آئے تھے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 3 سال 8 ماہ میں کیا کیا؟ دیکھیں ابھی آپ نے پورا سننا، ابھی آپ نے جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے جو سوال چھیڑا ہے ابھی آپ نے پورا سننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس شخصیت کی آپ بات کریں کوئی جگہ ہے اس کے نام بتائیں اور ان سے پھر پروگرام میں جا کے ان سے پوچھیں، اور جو شخص یہ الزام لگا رہا ہے وہ اس کے ثبوت لے کے آئے۔